میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقتیں ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود حاضرین، ماشاءاللہ ہمارا پروگرام دعا افطار ہر پیر شریف کو ہوتا ہے، اور جو روزہ رکھتے ہیں الحمدللہ وہ عاشقان رسول اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جو روزہ نہیں بھی رکھتے لیکن الحمدللہ ذوق بڑھانے کے لیے، روزہ داروں کے ساتھ مل کر دعا کرنے کے لیے سبھی شامل ہوتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں، ہر پیر شریف کا روزہ رکھیں۔ ماہ حرام چل رہے ہیں، ذی-قعدۃ الحرام کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنے روزے رکھیں گے اتنی برکتیں پائیں گے، اور آنے والا مہینہ وہ تو حج کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی پائیں گے۔ آئیے انشاءاللہ حمد سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول انشاءاللہ پیش کی جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں گھر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں گھر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانو، عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جست جو، اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جگر اے خدا، عرش و فرش و زمان و جگر اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں کی تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں کی تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں کی تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو قطرے قطرے کی تو ہی تو گئے آبرو، اللہ 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 تو کسی جا نہیں اور گھر جا ہے تو کسی جا نہیں اور گھر جا ہے تو منظم مکان سے
مبرز سو منظم مکان سے مبرز سو علم و قدرت سے گر جاگ تو کو بکو علم و قدرت سے گر جاگ تو کو بکو تیرے جلوے گر تیرے جلوے گر ہر جگہ ہے افو اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو طائران جینا میں تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ اللہ 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 جل جلالہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ذکر کی برکات عطا فرمائے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اول الناس بیوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا اکثرہم علیہ صلاۃ، یعنی جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ایک ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے یعنی درود شریف پڑھنے سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں۔ عشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، عشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں یعنی یہ لوٹنے کا ایک وہ بتایا جا رہا ہے کہ لوٹ جاؤں پاکے وہ دامانے عالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں اور حشر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس خاص طور پر ہفتہ وار رسالے سے آپ کو کچھ مدنی پھول پیش کیے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے عجیب آزمائش، اور یہ وہ بیان ہے جو میرے شیخ طریقت امیر سنت نے آج سے 39 ایئرز پہلے 1408 یعنی 1408 سن ہجری میں، اور آج چل رہا ہے 1447 سن ہجری، ٹھیک، اور 15 ذیقعدۃ الحرام تھا اور آج 16 ذیقعدۃ الحرام ہے نا۔ تو یہ پورے تقریباً 39 سال ہو گئے اس بیان کو، اور المدینۃ العلمیہ نے اس بیان کا تحریری ماشاءاللہ ایک رسالہ جاری کیا ہے جس کا نام ہے عجیب آزمائش۔ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ہم کچھ چیزیں اس میں سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کو آزمایا، ان میں سے ایک کوڑی تھا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس بھیجا،
وہ فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت اور دل آویز رنگ اور جسم کی بہترین کھال چاہیے، کیونکہ جذام کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ کوڑی تھا۔ فرشتے نے کیا کیا کہ اس جذامی کے بدن پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ایک دم جاتی رہی اور ایک ایسے نہایت دلکش خوش رنگ کھال اسے عطا کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے نے مزید سوال کیا تمہیں کس قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے۔ تو اونٹ یا گائے کہا تو پھر اب فرشتے نے کیا کیا کہ اسے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی یہ اسے دے دی اور فرشتے نے اسے دعا دی، یعنی برکت کی دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب آگے بڑھا۔ اب وہ فرشتہ کہاں گیا؟ اس گنجے کے پاس گیا۔ اچھا یہ تینوں ساتھی تھے نا، تینوں دوست تھے۔ اب اس گنجے کے پاس جب گیا تو اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اب اس نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے بال خوبصورت ہو، یعنی خوبصورت بال مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ گنج مجھ سے دور ہو جائے جس کے باعث لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج پن فوراً جاتا رہا اور اسے خوبصورت بال دے دیے گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہیں کس قسم کا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائے، کاؤ۔ اسی وقت اسے ایک گابن گائے دے دی گئی اور فرشتے نے اس سے کہا اللہ پاک تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا؟ پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ تیسرے شخص کے پاس انسانی شکل میں پہنچا، اس اندھے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اللہ پاک نے فوراً اسے بینائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی یہی پوچھا کہ تمہیں کس قسم کا مال پسند ہے؟ وہ بولا بکری۔ اسے ایک گابن بکری دے دی گئی اور فرشتے نے اس کو بھی برکت کی دعا دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اب کوڑی، گنجے اور اندھے ان تینوں کے یہاں اونٹوں کی، گایوں کی، بکریوں کی خوب بچے ہوئے اور نسل بڑی، تینوں خوب مالدار ہو گئے اور جذامی کے یہاں اونٹوں سے وادی بھر گئی، اس گنجے کے یہاں گایوں سے وادی بھر گئی اور اس اندھے کے یہاں بکریوں سے وادی بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ اب وہی فرشتہ کوڑی کے پاس آیا انسانی شکل اختیار کر کے اور کوڑی کی شکل اختیار کر کے بطور امتحان اس سے پوچھنے لگا۔ کیا پوچھا؟ میں ایک مسکین مسافر ہوں، میرے سفر جاری رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، میرے لیے آج پہنچنے کی صورت نظر نہیں آتی، مگر یہ کہ اللہ پاک کی مدد سے، پھر تیری مدد سے میں تجھ سے اس کے نام پر، یعنی اللہ پاک کے نام پر جس نے تجھے دلکش روپ و رنگ دیا، حسین و جمیل جلد عطا کی، کثیر مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ وہ کہنے لگا میرے ذمہ بہت سارے حقوق ہیں۔ اس پر فرشتے نے کہا میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑی نہیں جسے لوگ اچھوت سمجھتے تھے، گن کھاتے تھے، اور تو کوڑی کا محتاج تھا، یعنی تیرے پاس مال نہیں تھا، پھر اللہ پاک نے تجھے یہ حسن و جمال عطا فرمایا۔ کوڑی بولا ایسا نہیں ہے، میں تو باپ دادا کی طرف سے ایسا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ جو ہے وہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی گنجے کی صورت اختیار کی اور پھر گفتگو کی، اس سے بھی اسی طریقے سے سوال کیا جس پر اس نے بھی جذامی کی طرح، اس گنجے نے بھی ویسے ہی جواب دیا جیسا اس نے جواب دیا تھا۔ اس پر فرشتے نے وہی بات کہی جو کوڑی کو کہی تھی کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ پاک تجھے پھر ویسا ہی بنا دے جیسا تو پہلے تھا۔ اب یہ فرشتہ جو ہے وہ اندھے کے پاس آیا اور اس اندھے کے پاس
اسی شکل میں آیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے سفر جاری رکھنے کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، آج مجھے پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، مگر اللہ پاک کی مدد سے اور پھر تیری مدد سے میں اس اللہ پاک کے وسیلے سے تجھ سے مدد چاہتا ہوں جس نے تجھے بینائی عطا فرمائی، تجھ سے بکریوں کا سوال کرتا ہوں جس نے تجھے اتنا زیادہ مال عطا کیا، اللہ اکبر، جس کے ذریعے میں اپنے منزل مقصود پر پہنچ سکوں۔ اندھے نے جواب دیا بے شک، اب اس نے کتنا پیارا جواب دیا، بے شک میں نابینا تھا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بینائی عطا فرمائی، لہٰذا تم جتنی چاہے بکریاں لے جاؤ اور جتنی چاہے چھوڑ جاؤ، خدا کی قسم تم اللہ کے نام پر جو کچھ لوگے میں اس سے ناگواری کا اظہار نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضے میں ہی رکھ، بات یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تم تینوں کا امتحان لیا گیا، اللہ پاک تجھ سے خوش اور تیرے دونوں ساتھی یعنی کوڑی اور گھنجے سے ناراض ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ احسان فراموشی اور ناشکری بہت بڑا جرم ہے، اور جو احسان فراموشی اور ناشکری کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور محشر کے دن بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، گنجا اور کوڑی پہلے جو تکلیف میں تھے، جب انہیں راحت ملی تو وہ اللہ پاک کو بھول گئے، اس کی راہ میں اپنا مال دینے سے انکاری ہو گئے اور جھوٹ کا سہارا لیا، آخرکار ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج کل بھی بدقسمتی سی، اگر کسی کو کوئی نیک کام کرنے کا سوال کیا جائے، لوگ اس پر بہت جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہا جائے اجتماع میں چلیں، نہیں ابھی مصروف ہوں، بعد میں آ جاؤں گا۔ کسی اور کام کے لیے کہا جائے، مثلاً میرے پاس گنجائش نہیں ہے کسی نیک کام کے لیے اسے ترغیب دلائی جائے تو آپ اور میں غور کریں کہ آج کے اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمارا انداز کیا ناشکری والا تو نہیں ہے؟ ہمارا انداز کوئی احسان فراموشی والا تو نہیں ہے؟ جب ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں غور کریں اور اس معاشرے پر غور کریں تو ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے بعض اوقات وہ احسان فراموشی کر ڈالتا ہے۔ جس کو آگے بڑھایا جائے، خوب کام دیا جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس نیت سے احسان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مجھے بدلہ دے گا، لیکن جس کے ساتھ احسان کیا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ احسان فراموشی نہ کرے۔ اسی طریقے سے اللہ پاک جب نعمت دے نا تو اس کا شکر ادا کرے، کفران نعمت نہ کریں، ہیلے بہالے نہ کریں، بلکہ اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ عزت دی، تیرا شکر ہے تو نے یہ شہرت دی، تیرا شکر ہے تو نے یہ مال دیا، تیرا شکر ہے تو نے عالی شان جسم رنگ صورت دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مال دیا، تیرا شکر ہے تو نے اولاد دی۔ جب جو نعمتیں ملی ہیں اس کو یاد کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جو ناشکری کرتا ہے بعض اوقات اس سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور پھر جب آزمائش آتی ہے نا، بندہ آزمائش میں بڑا بے صبرا ہو جاتا ہے، اور تھوڑی سی کوئی چیز ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی جیب کٹ جائے تو ہر ایک کو کہتا پھرے گا جیب کٹ گئی فلاں یہ ہو گیا، اور جب اس کو کوئی بورڈ لگ جائے، کوئی بڑا کاروبار ہو جائے، کوئی بڑا بزنس مل جائے، یعنی کوئی اللہ پاک کی طرف سے مدد آ جائے اور وہ اچھے کام کرنے لگ جائے تو جا کر کسی کو نہیں بولتا، خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بتاتا نہیں کہ آج میں نے لاکھ روپے کما لیے ہیں، آج میرا یہ نفع ہو گیا ہے، آج مجھے یہ فائدہ ہو گیا، کسی کو نہیں بتاتا۔ جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، مجھے یوں سمجھے بے صبری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سنیے کیا پیاری بات ہے کہ اول جو صبر ہے وہ صبر اول صدمے پر ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ جب کسی کی یہاں میت ہوتی ہے تو گھر والے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، مگر معاذ اللہ بعض لوگ
آہو زاری کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں چلاتے بال نوچتے اور کپڑے پھاڑتے ہیں، یہ حرام ہے۔ لہٰذا جب آزمائش آئے، مشکل آئے تو بے صبری نہ کریں بلکہ صبر اختیار کریں۔ صبر بہت بڑے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا تو ایک بہت بڑا گروہ جمع ہو جائے گا، اور پھر اللہ پاک انہیں بلا کر حساب و کتاب، اللہ پاک انہیں بلا حساب و کتاب، باقی کو تو بلایا جائے گا نا، لیکن انہیں اللہ پاک انہیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی جنت کے ہم سب خواہش مند ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال رہیں، ہمیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، ایسا نہ ہو کہ ناشکری کے الفاظ زبان پر آ جائیں، بے صبری کے الفاظ زبان پر آ جائیں، اور جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں، ہم سے چھن جائیں۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ صبر کا ذہن بنانے، ناشکری سے بچنے اور اس طرح کے معاملات پر استقامت پانے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا ماحول یہ ہمارے درمیان موجود ہے، جو ہمیں یہ مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم صبر بھی کریں، شکر بھی کریں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں اور بے صبری اور ناشکری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح ان تینوں کا امتحان لیا گیا، غور کریں، ہمارا بھی تو کبھی امتحان لیا جا سکتا ہے نا، ہم بھی تو جا رہے ہیں نا، ایک تعداد ہے مختلف سفر پر جاتی ہے، اور اب تو ماشاءاللہ حج کا سفر ہو رہا ہے، حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کا پورا سفر بھی یوں سمجھے کہ صبر والا سفر ہے، جگہ جگہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ تو جب صبر کریں گے، اچھا سفر کریں گے اور شکر کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں گے، جب کوئی مشکل آئے نا، کسی بات پر غصہ آئے، پریشانی ہو جائے، تو فوراً کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ۔ یعنی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیں، شیطان سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے رہیں، اور ایسے الفاظ کہیں جو شکر گزاری کے الفاظ ہیں، تو آپ یقین کریں آپ کے اندر دل میں ایک سکون، اطمینان پیدا ہو جائے گا، اور آپ کو ایک اچھے انداز سے زندگی گزارنے کا ذریعہ مل جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صابر اور شاکر بنا دے، نیک بنا دے، متقی بنا دے، کہ واقعی میں جو متقی لوگ ہیں نا وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے کا ذہن بنا لیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہر سیٹرڈے کو ہوتا ہے، اس میں شرکت کریں۔ دعوت اسلامی کے قافلے دین سیکھنے کے لیے الحمدللہ پرووائڈ ہے، اس میں سفر کریں، نیک اعمال پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں صبر بھی عطا فرمائے، اپنا شکر بھی عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرہ خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، آئے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، مولا یا خدا تجھ سے میری دعا
خدا تجھے سے میری دعا ہے، بظاہر بڑا نیک صورت، صورت کر بھی دے اب مجھے نیک سیرت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے، مغفرت کا تجھے سے سوالی، اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھے سے میری دعا ہے۔ والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم یا ارحم الراحمین، تیری توفیق سے تیرے کرم سے عاشقان رسول نے آج پیر شریف کا روزہ رکھا، اے اللہ سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آئندہ بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے بچا، عجب و تکبر سے بچا، تمام باطنی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں شفا دے دے، اے اللہ اپنے کرم سے مسلمانوں کو امراض سے شفا دے دے، جو گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں جہاں جہاں بیمار ہیں یا اللہ سارے بیماروں کو اچھا کر دے، مولا صحت عطا کر دے، اے اللہ تندرستی عطا کر دے، تیری عبادت کے لیے قوت نصیب کر دے، مولا کریم حرمت والا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی برکت سے مولا ہمارے تمام کام پار لگا دے، مشکلات کو آسان فرما دے، جو بے روزگار ہیں رزق حلال دے دے، جو بے اولاد ہے اولاد دے دے، اے اللہ جو تنگ دست ہے فراغ دست کر دے، اے اللہ جو کاروباری معاملات میں الجھے ہوئے ہیں سب کے معاملات کو سلجھا دے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، غیب سے مدد فرما دے، مددگار پیدا فرما دے، اے اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں اچھے سنت و بھرے رشتے عطا کر دے، مولا کریم امت محبوب پر نظر رحمت فرما دے، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، مولا اے اللہ حج کرا دے، مدینہ دکھا دے، اے اللہ ایمان کی سلامتی عطا کر دے،
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عاشقان رسول کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیجئے۔ مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں،